سورہ روم جو 21ویں پارے میں ہے اس کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں کو بیان فرمانے کے بعد یہ بتایا کہ یہ سارے کام صرف اللہ کے ہیں، میرے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ پاک کی ان آیتوں کو، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی اپنا کارساز، کام بنانے والا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہ سمجھیں، نہ جانیں۔ کئی آیتیں ہیں، ہر ایک آیت میں الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ہر ایک کو تفصیل سے بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت وقت طلب کام ہے۔ خلاصہ انشاءاللہ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں سے پہلے جو میں نے تلاوت کی ہے وہ باتیں بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کی جو گمراہیاں ہیں، لوگ جو حق کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یا لوگ سچائی کو پسند نہیں کرتے، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے اس کے پیچھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اصل سبب اس کا دنیا کی طلب اور دنیا کی محبت ہے۔ جیسے جیسے لوگ دنیا کی طلب میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کی چاہت میں، دنیا کے شوق میں آگے بڑھتے جائیں گے، آخرت اتنی ہی پیچھے ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اسی صورت میں ہے جو اس سے پہلے بیان ہے کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، دنیا کے اوپر کی چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ دنیا کے بعد جو آنے والی چیز ہے، اللہ نے ہر چیز میں جوڑ بنایا ہے، دن کو رات کے ساتھ جوڑ دیا، سورج کو چاند کے ساتھ، اندھیرے کو اجالے کے ساتھ، روشنی کو بے نوری کے ساتھ، ہوا کو، گرمی کو ٹھنڈ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ہر چیز کو اللہ نے ایک ایک چیز کو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہم نے ہر چیز کی تمام پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے، دنیا کی بھی اللہ نے ایک جوڑی بنائی ہے، دنیا کی جوڑی کا نام آخرت ہے۔ بس اتنی سی بات ہے آخرت کو سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی اتنی سی بات سمجھ لے کہ ہر چیز میں اللہ نے جوڑی بنائی ہے، پھر دنیا کی جوڑی کیا ہے؟ تو آخرت ہے۔ اس لیے اس کا نام آخرت کے معنی ہے دوسرا کا، بعد میں آنے والی چیز۔ دنیا جو نزدیک میں ہے، قریب میں ہے، پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے۔ لیکن دونوں، جیسے دن پہلے ہے، رات بعد میں، یا رات پہلے اور دن بعد میں، لیکن آنا جانا ہے۔ ایسا ہی جب دنیا کا جب تک کا نظام ہے چلے گا، جیسے ہی نظام ختم ہوگا آخرت کا نظام شروع ہو جائے گا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور دنیا کے ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، دنیا کی زندگی کی ظاہری اسباب کو اور ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن آخرت کی چیزوں سے اور آخرت سے بالکل ہی اپنے آپ کو غافل بنایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، حق سے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ اس میں ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں
کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے کیا کیا نشانیاں ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ان خلقکم من تراب، تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم آدمی بنے ہوئے زمین میں پھیلے پڑے ہو، ہر طرف پھر رہے ہو، جا رہے ہو، آ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نشانی میں اور انسان غور کرے، سب سے پہلی تخلیق دنیا میں جو اللہ نے انسانوں میں بنائی وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے بنایا تھا، اس میں آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ان 4 مجموعوں کو جب جمع کیا گیا تو انسان بنا۔ تو اس میں زیادہ جو عنصر ہے، زیادہ جو چیز غالب ہے وہ مٹی ہے۔ ہوا سے زیادہ اس میں مٹی ہے، پانی سے زیادہ مٹی ہے، اور آگ سے زیادہ اس میں مٹی ہے۔ مٹی زیادہ ہونے کی بنیاد پر اس کو مٹی سے تعبیر کیا گیا۔ تو ہم نے تم کو مٹی سے بنایا۔ مٹی کو گلانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی، اور پھر اس کو پکانے کے لیے یا تو سورج کی دھوپ وہ بھی آگ ہے، یا پھر جو عام آگ ہے اس کی ضرورت پڑے گی، لہذا اس کی ضرورت بعد میں پڑی ہے، لیکن اصل چیز تو اس میں مٹی ہے نا، اور اس کو سکھانے کے لیے ہوا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزوں سے انسان کو بنایا گیا ہے، مگر اصل چیز اس کے اندر بنیادی جو چیز ہے وہ مٹی ہے۔ فرمایا ہم نے تم کو مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کی شروعات اسی سے ہوئی ہے، چونکہ حضرت آدم ہی سارے انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے جب باپ جس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے تو بچے بھی اسی کے ہوتے ہیں۔ آم کے درخت پر آم ہی آتا ہے، آم کے درخت پر انگور تو نہیں آتا۔ تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا مٹی سے بنائے گئے، لیکن کس طریقے سے اللہ نے اس کو اس طرح تخلیق کی ہے، ایسا نظام رکھا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں مٹی کہاں ہے، پانی کہاں ہے، ہوا کہاں ہے۔ لیکن بہرحال انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ پھر دنیا میں ہم جو کچھ بھی مختلف چیزیں کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں زیادہ تر مٹی سے حاصل ہوتی ہیں ہمیں۔ تو اسی بنیاد پر گویا کہ سب کے سب بظاہر نظر آتی ہے کچھ اور، لیکن اس کی حقیقت مٹی ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر تم آج انسان بنے ہوئے آدمی کی شکل میں پوری زمین پر پھیلے ہوئے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے کہ اللہ نے کیسے مٹی کو، پانی کو، ہوا کو، آگ کو ایک جگہ جمع کیا، پھر اس کو انسان کی شکل میں بنا دیا۔ ایک انسان بنایا تھا، ایک انسان، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں اس انسان کے ذریعے سے اتنے پھیلا دیے گئے، اتنے لوگ ہو گئے کہ آج پوری زمین پر جہاں دیکھو تو انسان ہی نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری آگے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ ان خلق لکم من انفسکم، اللہ نے تمہارے ہی درمیان سے، تمہارے ہی میں سے، مردوں ہی میں سے عورتوں کو بنایا، تمہاری بیویوں کو بنایا۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، راحت و آرام حاصل کر سکو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان میں مودت یعنی الفت، محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، لقوم یتفکرون۔ اب اس آیت پر غور کریے، اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو بھی اپنی نشانیوں میں سے بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت بی بی حوا کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد سے اللہ نے یہ نظام کر دیا
کہ عورت اور مرد کے ملاپ سے ان کے ذریعے سے پھر انسانوں کی ولادت شروع ہوئی. اور پھر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ چاہے تو آج بھی کسی انسان کو، کسی مرد کو یا کسی عورت کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں، یہ اللہ کی قدرت میں شامل ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا. یہ اللہ کی بے شمار قدرتوں میں سے قدرت تو ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے عادت ایسی نہیں کی ہے. یعنی دنیا کا نظام ایسا ہے، دنیا کی عادت یہ ہے، دنیا کا طریقہ یہ ہے، دنیا کا اصول یہ ہے. سبب کے طور پر اللہ نے ماں باپ کو بنا دیا اور پھر اس کے ذریعے سے بچوں کی پیدائش ہوتی رہتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے ہی درمیان میں سے آدم علیہ السلام کو بیوی بھی دیا. اور پھر ہمارے دیکھو، ایک انسان ہے، ماں ہے، عورت کھانا کھاتی ہے، وہی کھانا کھاتی ہے جو ہم کھاتے ہیں، وہی پیتی ہے جو ہم پیتے ہیں، سب کچھ وہی ہے، پیٹ بھی وہی ہے، اور پیٹ کے اندر کی جو مشینیں اللہ نے بنائے وہ سب وہی ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ کبھی کوئی مرد پیدا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ سے اور کبھی کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے. پیٹ وہی، مشین وہی ہے. آپ کسی بھی مشین میں جائیں اور کس دنیا کی جو فیکٹریاں، اس میں ایک ہی چیز نکلتی ہے، جو آئٹم اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. مختلف چیزیں نکالنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں، مگر اللہ نے یہ کیا سسٹم بنایا کہ اسی ایک مشین سے کبھی اللہ چاہے تو مرد کو نکالتے ہیں اور کبھی عورت کو نکال دیتے ہیں. فرمایا تمہارے لیے نشانی ہے. پھر فرمایا اسی نشانیوں میں یہ ہم نے تمہارے لیے بیوی بنائی. اور پھر اب دیکھیں، ایک عورت کہاں پیدا ہوتی ہے، ایک مرد کہاں پیدا ہوتا ہے، اس کا مکان کہاں ہے، اس کا گھر کہاں ہے، اس کے خاندان کون سے ہیں، اس کے خاندان کون سے ہیں، سب کی تعلیم الگ الگ، سوچ الگ الگ ہے، فکر الگ الگ ہے، دماغ الگ ہے، دل الگ ہے. مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو شادی کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے دونوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، دونوں کو جوڑ دیتا ہے. اب وہ مرد جو کبھی اپنی پوری زندگی کی ساری توانائی، ساری محنتیں اور ساری ضروریات کی چیزیں کہاں خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے. یہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ ایک اجنبی عورت تھی، باہر کی عورت تھی، دوسرے گاؤں کی عورت تھی، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھی. شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اس کو اپنے گھر کا حصہ بنا لیا، اپنے خاندان کا حصہ بنا لیا. اب اپنی ساری کمائی، ساری محنت اس کے اوپر خرچ کی جا رہی ہے. ایک عورت جو اپنے ماں باپ کے یہاں رہتی ہے، اس کے دل کے ٹکڑے ہیں، اس کے کیا ہے، ماں باپ نے بڑی مشکل سے اس کو پالا سنبھالا، 17-18 سال اس کو اپنے پاس رکھا، اور اس کے باوجود اچانک ایک غیر مرد کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ، جس کو کبھی جانتا نہیں تھا، کبھی مانتا نہیں تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا، اس کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیتے ہیں اور اس کے حوالے کر دیتے ہیں یہ ماں باپ. آخر یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں. دیکھو کس طریقے سے اللہ آپس میں تم کو جوڑ دیتا ہے. فرمایا تمہارے ہی درمیان سے اللہ، تمہارے ہی اندر سے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے. الگ الگ سوچ کو، الگ الگ خیالات کو ایک جگہ ملا دیا. جو بیوی سوچتی ہے وہی شوہر سوچتا ہے، جو شوہر کہتا ہے وہی بیوی کہتی ہے. یہ سوچ کو ملانے کا کام کس نے کیا؟ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، آگے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پہلے یہ لفظ ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، راحت حاصل کر سکو. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا یہ رشتہ بنایا ہے، اس کا اصل خلاصہ، اس کا اصل لب لباب، اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کے ذریعے سے راحت و آرام حاصل ہو. اگر راحت و آرام ہے تو پھر زندگی بھر یہ زندگی، شادی والی زندگی جنت بن جائے گی. اور اگر سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، راحت نہیں ہے، تو جیتے ہی جی یہ زندگی عذاب بن جاتی ہے، جہنم بن جاتی. اس لیے کسی نے کہا، چٹکلا چھوڑا ہے، شادی ایک بجلی کے تار ہیں. وہ کیا ہیں؟ شادی کیا ہے؟ بجلی کے تار ہیں. صحیح جڑ گئے تو زندگی روشن ہو جاتی ہے، صحیح نہیں جڑا تو زندگی پر جھٹکے لگتے رہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو. سکون حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے حاصل ہوگا جس طریقے سے اللہ نے ہمیں سکون حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے. شریعت کے مطابق نکاح ہو، زنا کاری نہ ہو، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام سے جو کچھ بھی
دنیا میں ایک سسٹم بنایا گیا، یہودیوں نے جو بنایا، عیسائیوں نے اور اسلام دشمنوں نے جو بنایا، یہ سسٹم اور یہ طریقہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق نکاح ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارا ہو، شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے اور پہچانتے ہوں۔ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو جانے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو جانے۔ اگر یہ ہے تو سکون ہے، یہ نہیں ہے تو سکون نہیں ہوگا۔ مگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، شوہر کے حقوق کو جاننے کے لیے اور بیوی کے حقوق کو جاننے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پڑھنا پڑے گا نا۔ 18 سال، 20 سال، 22 سال، 25 سال، 26 سال تک ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں، لڑکوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے انصاف سے بتائیے، کیا کوئی ایک سبجیکٹ ہمیں، ایک سبق زندگی میں، ایک سبق کبھی ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو شوہر کے حقوق کے بارے میں پڑھایا؟ کبھی ہم نے کسی مرد کو، کسی لڑکے کو، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو ایک سبق بیوی کے حقوق کے بارے میں پڑھایا؟ وہ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، لائر بن گیا، کیا کیا تھا، دنیا کی ساری ڈگری حاصل کر لے، مگر انسان بنا؟ گھر میں انسان بن کر رہنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوئی؟ گھر میں بیوی کے ساتھ اس کو زندگی کیسے گزارنا ہے؟ یہ ساری ڈگریاں تو صرف پیسے حاصل کرنے، زندگی گزارنے کے لیے تھی، پیسے کمانے اور اپنی زندگی اچھے کرنے کے لیے تھی، پیسوں کے اعتبار سے۔ مگر اس کو جو اپنی زندگی گزارنی تھی، آئندہ اس کو ایک نسل تیار کرنا تھا، اپنے بچوں کو کی جو صحیح تربیت کرنی تھی، اس کو معلوم کیا، اس نے حاصل کیا۔ جب اس نے بیوی کے حقوق کو حاصل نہیں کیے، بیوی کے بارے میں اس نے جب پڑھا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، تو لائروں کے گھر میں آج طلاق نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ آج جو طلاق اور خلا کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ ایجوکیشن، جو اپنے آپ کو آفیشل کہتے ہیں، ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، ان کے گھروں میں ہو رہی ہے۔ جاہل لوگ تو آج بھی، جو لوگ ان پڑھ ہیں، وہ لوگ تو کیسے بھی ڈر کے مر کے، چل بھائی ہو گیا، جو ہو گیا ہو گیا، اپنی زندگی کیسے بھی گزار رہے ہیں وہ لوگ۔ آپ غور کرنا تو پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں زیادہ طلاق ہے، خلا کا معاملہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حق کو جانا ہی نہیں۔ وہ لڑکی پڑھ کے آتی تو میں بی کام، این کام، پتہ نہیں کون کون سا کام کر کے آتی ہے وہ، اور پھر وہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر میرے مزاج کے مطابق، میرے خیالات کے مطابق ہو۔ شوہر تو مرد ہے نا، مرد تو اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے، وہ کیسے ایک عورت کے سامنے جھک جائے گا؟ اور چونکہ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کے سامنے جھکنے اور بیوی کے سامنے بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے، تو اس کو پتہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جب جھٹکے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، شارٹ لگتے تھے، اور پھر وہ وائر ختم ہو جاتی، ٹوٹ جاتی ہے، جو رشتے کا جو بندھن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ اور سکون کب ہوگا؟ جب ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، شریعت کے مطابق اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کریں گے، اس کی فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیوی اپنے شوہر کے حق کو ادا کرے گی۔ جب شوہر اپنی بیوی سے اپنا حق تلاش کرے گا، لڑائی ہوگی۔ بیوی اپنے شوہر سے اپنا حق تلاش کرے گی تو لڑائی پیدا ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی فکر کریں، انشاءاللہ لڑائی بند ہو جائے گی۔ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان میں مودت، چاہت رکھ دیا ہے، الفت رکھ دی ہے، محبت رکھ دی ہے، پیار رکھ دیا ہے، وہ رحمہ، اللہ نے رحمت بنا دیا ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں دو رشتے ہیں جن کو بہت ہی خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ایک ماں باپ کا رشتہ ہے، ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ماں باپ کے رشتے کے لیے بھی اللہ نے فرمایا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا،
کہ ہم نے اپنی جانب سے محبت رکھ دی. ماں جو ہے اپنے بچے کو چھاتی سے لگاتی ہے, دودھ پلاتی ہے, اٹھائے پھرتی ہے, اس کے غلیظ کو دھوتی ہے, گندگی کو پاک کرتی ہے, پاؤڈر لگاتی ہے. یہ کس بنیاد پر؟ کیا فائدہ ہے اس بچے سے؟ فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں یہ بچوں کا بھی کمال نہیں ہے, ماں کا بھی کمال نہیں ہے, یہ ہم نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی ہے. وہ حنان کہتے ہیں دل کے اندر اللہ ایسی محبت ڈالتا ہے کہ بچوں کو دیکھے تو خود اس کو بے قراری پیدا ہو جاتی. ایسی محبت اللہ نے ڈال دی ہے. ماں باپ اور بچوں کے درمیان بھی جو محبت ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. یہاں پر بھی شوہر اور بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ بھی کس کی جانب سے ہوتی ہے؟ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. فرمایا ہم نے رکھا ہے, اللہ نے رکھا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, اللہ نے تمہارے درمیان میں چاہت رکھ دی ہے, محبت رکھ دی ہے. اس لیے اللہ جب ہمیں شادی کا حکم دیا ہے تو شادی ہونے کے بعد اس محبت کو پانے کے لیے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. ہمارا کام ہے رشتہ ڈھونڈے, رشتہ مناسب مل گیا, نکاح کر دیا, یہاں تک ہمارا کام تھا. اب آگے ان دونوں کا رشتہ جوڑنا, جمانا اور یہ صحیح سے رہنا یہ اللہ کی جانب سے ہوگا. اور اللہ اس کے درمیان محبت ڈال دیتے ہیں جب شریعت کے تقاضے پر عمل کر کے نکاح کیا جائے گا. انشاءاللہ ضرور ڈالیں گے. اور جو لوگ سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں, سادگی سے نکاح کرتے ہیں, اللہ ان کے درمیان میں محبت ڈال ہی دیتے ہیں. تو فرمایا یہ محبت اللہ اپنی جانب سے ڈالتے ہیں. ایک تو ماں باپ کے درمیان میں, میاں بیوی کے درمیان میں, یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے مودت, یہ جو چاہت ہے یہ محبت ہے. یہ فرمایا علماء نے لکھا, مفسرین نے, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی جب جوان ہوتے ہیں تو جوانی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت ان کو ہوتی ہے. ان کو اس کی ضرورت, اس کو اس کی ضرورت. بڑھاپے میں جب ضرورتیں کم ہو جاتی ہیں, خواہشات کم ہو جاتی ہیں, تو اللہ ان کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دیتا ہے. اب وہ شوہر بیوی پر رحم کھاتا ہے کہ یہ بوڑھی ہو گئی ہے, اس کی عمر ہو گئی ہے, کہاں جائے گی, اس کی میں خدمت کروں. بیوی سوچتی ہے کہ میرا شوہر بوڑھا ہو گیا, اب اس کی ضرورت ہے, اس کے کپڑے دھونے, اس کو بیت الخلاء پیشاب تک کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں جو آپ خود سے پورے نہیں کر سکتے. تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے, اپنے شوہر کی دن رات خدمت کرتی ہے. جتنا آپ دیکھے ہوں گے کہ بڑھاپے میں عورتیں اپنے شوہر کی جتنا خدمت کرتی ہے جوانی اتنا نہیں کر پاتی. یہ کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے رحمت کا معاملہ ہے. یہ بھی شوہر بیوی کا کمال نہیں, اللہ نے ان کے درمیان میں محبت اور رحمت رکھ دی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں مردوں کو عورتوں کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے, بیوی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, اور عورت کو بڑھاپے میں اپنے شوہر کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ نے اس کو اپنی جانب سے رحمت بنایا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اللہ یقیناً اس میں نشانی ہے ان قوم کے لیے جو سوچ رکھتی ہے, سمجھ رکھتی ہے, غور کرتی ہے. اللہ نے اس کو بھی ایک نشانی بیان فرمایا. آگے پھر اگلی آیت میں فرمایا, اللہ نے اپنی نشانی بیان فرمائی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. فرمایا اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. آسمان و زمین کا بنانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. جس نظام سے, جس آئیڈیا سے, جس طریقے سے, جس کاریگری سے اللہ نے آسمان کو بنایا ہے کہ بغیر ستون کے اور بغیر پلر کے اور بغیر اس میں کوئی شگاف نہیں ہے, ایک زمانے سے ہے نا, اس میں آج تک کوئی پھٹن نہیں ہوا, کوئی اس کے اندر وہ پرانا نہیں ہوا, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. جب سے آسمان ہے تب سے آج تک بھی اسی حالت پر برقرار ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. فرمائے اللہ نے بنایا زمین کو, اللہ نے جو بچھایا پوری زمین, پوری دنیا کے اندر, اس زمین کو اس انداز سے بچھانا بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی. یہ اللہ نے بنایا. فرمایا اس کی بے شمار نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا بھی پیدا کرنا. پھر قرآن کریم میں اس کو الگ الگ انداز سے بیان کیا گیا ہے.
پھر فرمایا واختلاف السنتکم، اور اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا ہے، تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے۔ کیا فرمایا؟ دنیا میں مختلف علاقے، مختلف لوگ، اور اللہ نے ان سب کی زبانیں الگ الگ بنائی، مگر یہ سب کے سب ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں اور ہر ایک کی ضرورت اللہ پوری کے فرماتے ہیں۔ دنیا میں عربی بھی ہے، فارسی ہے، انگریزی ہے، ترکی ہے، جاپانی ہے، چینی ہے، بنگالی ہے، مراٹھی ہے اور کنڑا، پتہ نہیں کتنی کتنی زبانیں۔ صرف ہندوستان میں کتنے زبانیں ہیں جس کا پتہ نہیں ہے۔ جو سرکاری زبانیں وہ تو الگ ہیں، یہ اسٹیٹ والی زبان جو ہے وہ تو سرکاری اعتبار سے وہ تو پتہ نہیں کتنی ہے، وہ ہر اسٹیٹ کے الگ الگ ہے۔ یہیں پر آپ نزدیک میں دیکھو تو کنڑا الگ زبان ہے، مراٹھا الگ زبان ہے، آپ جاؤ تو تمل ناڈو کی زبان الگ ہے، کیرلا کی زبان الگ ہے، آندھرا پردیش کی زبان الگ ہے۔ بارڈر ملا ہوا ہے، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر زبان بدل جا رہا ہے، ادھر کی زبان الگ ہے، ادھر کی زبان الگ ہے۔ پشتو زبانیں، ساری زبانیں الگ الگ۔ پھر ہر ایک گاؤں کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر 50 کلومیٹر کے فاصلے پر زبان اور تہذیب بدل جاتی ہے۔ تو اللہ یہ جو زبانوں کا الگ الگ ہونا اور اس کے باوجود سارے انسانوں کا ایک جیسا رہنا، اور پھر ان زبانوں الگ الگ زبان بولنے کے باوجود ایک دوسرے کی ضرورت کا پورا ہونا اور ایک دوسرے کے کام آنا، یہ سب کون کروا رہا ہے؟ یہ اسی لیے فرمایا کہ زبان کا الگ الگ ہونا، زبان کا ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم عرب میں پیدا ہو کے عربی بولنے لگے، ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہندی بولنے لگے۔ تو زبان جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم نے پیدا ہونے سے پہلے عربی اور فارسی اور ہندی اور انگریزی سیکھ کر کے نہیں آئے تھے۔ ماحول میں ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے وہاں کی زبان بنا، اسی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر بھی شریعت کے اندر تعصب کرنے کو، زبان کی بنیاد پر عصبیت پھیلانے کو، زبان کی بنیاد پر آپسی لڑائی جھگڑے کو اللہ نے، اس کے رسول نے منع فرمایا۔ اسی بنیاد پر عرب والوں کو خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی، کیونکہ عرب والے اپنے علاوہ دوسروں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو، جن کو بولنے نہیں آتا، ہمیں اجمی کہتے ہیں وہ۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا الا ان ربکم واحدہ، سنو تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحدہ، اور تمہارا باپ یعنی آدم علیہ السلام وہ بھی ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی بھی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو یعنی یہاں کی زبان والے کو عرب والوں میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لاحمر علی اسود، اور کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لاحمر ولا لاسود علی احمر، اور کسی گورے کو کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ تو کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر، الا بالتقوی، ہاں تقوی کی بنیاد پر آپس میں فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، مگر رنگ و نسل کی بنیاد پر، زبان کی اور کلچر کی بنیاد پر کوئی کسی فضیلت میں بڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری مختلف زبانیں بنائی ہیں اور اس کے باوجود تم ایک ہی دنیا میں رہتے ہو۔ پھر فرمایا اللہ نے تمہارے رنگ الگ الگ بنائے ہیں، ایک ہی ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوتا ہے، ایک کالا ہوتا ہے گورا ہوتا ہے، یہ کون بنا رہا ہے؟ اس انسان کے بس میں ہے کرنے کی۔ ہم جو بول رہے ہیں، آپ جو بول رہے ہیں، دیکھو ایک ہی جیسی دانت ہے، ایک ہی جیسا دانت ہے نا، دانت بھی ایک ہی جیسے ہے، حلق بھی ایک ہی جیسا ہے، زبان بھی ایک ہی جیسی ہے، پورا منہ کا جبڑا ایک جیسا ہے، مگر آپ بولتے ہو تو آواز الگ ہوتی ہے، میں بولتا ہوں تو آواز الگ ہے، یہ بولتے تو آواز الگ ہے۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ سارے نظام کس کے ہیں؟ یہ اتنے سارے لوگ بولیں گے، کوئی ایک کھڑا ہو کے بول دے تو پہچان میں آ جائے گا فلاں آدمی بول رہا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک کی آواز دوسری کی آواز سے تھوڑی موڑی ملتی جلتی تو ہو سکتی ہے، مگر پوری آواز نہیں ہو سکتی۔ ریکارڈ کر لیں گے تو بھی آواز الگ الگ نظر آئے گی۔
اور اسی طریقے سے دنیا میں ایک دوسرے کی شکلیں بھی اللہ نے الگ الگ بنائی. پوری دنیا میں گھوم کر کے آ جائیں, کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہاں یہ آدمی کی شکل اس سے ملتی جلتی ہے, مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی آدمی ہے, اس کی پوری کاپی ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے نشانیاں الگ الگ شکلیں, الگ الگ رنگ, الگ الگ صورتیں بنائی ہیں, الگ الگ زبانیں بنائی. حالانکہ ماں کا پیٹ ایک ہی ہے, اسی پیٹ سے ایک بچہ کالا ہوتا ہے, ایک بچہ گورا ہوتا ہے, ایک بچہ گندگی رنگ کا ہوتا ہے, ایک بچے کا رنگ زیادہ ہوتا ہے, ایک بچے کا رنگ کالا ہوتا ہے, ایک بچے کا رنگ کم ہوتا ہے. یہ سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں اس کا نظام رکھا ہے, اپنے سسٹم سے اس کو چلاتا ہے. وہی زبان ہے, وہی منہ ہے, آواز الگ ہے, انداز الگ ہے. یہ کنڑا بول رہا ہے تو بھی زبان کو ہلاتا ہے, میں فارسی بول رہا ہوں تو بھی زبان کو ہلاتا ہوں, میں اردو بولتا ہوں وہی منہ ہے, لیکن اسی منہ سے کوئی عربی کے الفاظ نکلتے ہیں, اسی منہ سے فارسی کے الفاظ نکلتے ہیں. الگ الگ انداز ہے بولنے کا, اپنا اپنا طریقہ ہے, مگر یہ سب اسی منہ کے ذریعے سے, ایک منہ سے اتنے سارے الفاظ کا نکلنا, اتنی ساری آواز کا نکلنا, اتنے سارے زبان کا نکلنا, اور ایک ماں کے پیٹ سے اتنے سارے مختلف شکل صورت کے بچے کا پیدا ہونا, یہ کس کی نشانی ہے؟ فرمایا یہ اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا. فرمایا اس کو تم اگر دیکھو گے, اس پر تم غور کرو گے, فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین, اگر اس کے جو لوگ بھی عالم ہیں, سمجھدار ہیں, دیکھنے والے ہیں, جانکار لوگ ہیں, جو غور کر سکتے ہیں, اگر اس پر غور کرے تو اللہ کی نشانیوں کو پہچان سکتے ہیں, اور اس کی پہچان کر کے اللہ پر ایمان لا سکتے ہیں. وہ پھر فرمایا ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار, پھر اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے وہ تمہارا رات میں سونا, دن میں سونا, وابتغاؤکم من فضلہ, اور پھر اللہ کے فضل میں سے تلاش کرنا, یعنی معاش حاصل کرنا, روزی حاصل کرنا, یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ چاہتے ہیں تو نیند دیتے ہیں, اللہ چاہتے ہیں نیند وہ چاٹ کر لیتے ہیں. بڑے بڑے بستر والوں کو, نرم نرم گدے والوں کو نیند نہیں آتی ہے. تو نیند کا آنا, رات میں بھی, دن میں بھی سونا, پھر روزیوں کا تلاش کرنا. ایک ہی قسم کا آدمی ہے, ایک ہی جیسی شکل و صورت کا ہے, ایک ہی علم ہے, مگر اس کے باوجود اس کا پیسہ زیادہ ہے, اس کا پیسہ کم ہے, وہ زیادہ کماتا ہے, یہ کم کماتا ہے. ایک آدمی محنت زیادہ کرتا ہے لیکن کم کماتا ہے, ایک آدمی محنت کم کرتا ہے کماتا زیادہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وابتغاؤکم من فضل ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, اس میں نشانی ہے ان قوموں کے لیے جو سنتی ہے, جو سمجھتی ہے. پہلے سننا ہے, اور پہلے سننے کے بعد غور کرنا ہے, پھر سمجھنا ہے, پھر اس پہ عمل کرنا ہے. بہرحال ابھی 2 آیتیں اور باقی رہ گئی ہیں, انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ میں یا کسی اور موقع پہ انشاءاللہ بیان کریں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنی بے شمار قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرما کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے, تعلیم دیا ہے کہ یہ سارا نظام, یہ سارا سسٹم, یہ سارا کام, یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے ذمہ ہے. اس میں کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں ہے, کیونکہ اگلی جو آیت اس میں ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, پھر ایک جگہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ ساری کی ساری بڑائی کس کے لیے ہے؟ یہ ساری کی ساری اونچی شان کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. کوئی انسان اس سلسلے میں اپنا عمل داخل نہیں کر سکتا, اس میں شامل نہیں کر سکتا. یہ صرف اللہ رب العزت کا کام ہے. لہذا اے لوگوں, ان نشانیوں کو غور کرو اور اللہ کی قدرت پر دیکھ کر کے, توجہ ڈال کر کے, سوچ کر کے اللہ پر ایمان لاؤ, اور اس کو مضبوط پکڑو, اور اسی کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرو. اللہ تعالی ہم سب